अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। और आज हम आपको जो बड़ी खबर देने जा रहे हैं वो ज़ाहिर बात आपको इतना तो आपको मालूम है कि वज़ीर इमरान खान को कोविड पॉजिटिव आया है, उनका अल्लाह में उनको सेहत दें। और इसके अलावा हम बताएंगे कि वज़ीर इमरान खान को किस नौइयत के सिम्टम्स हैं और उन पर ये जो हम असल खबर आपको देंगे वो ये है कि उन पर कोरोना वैक्सीन क्यों नहीं असरअंदाज हुई, हमको ये असल बड़ी खबर देंगे। उसके अलावा हमको ये भी बताएंगे कि मुल्क में महंगाई का एक बड़ा तूफ़ान आने को है और ये इतना खौफनाक तूफ़ान आने को है कि ये सबको उड़ा के रख देगा और ये बहुत ही खौफनाक किस्म की कुछ होने जा रहा है, आपको बताएंगे। और वो बताएंगे क्यों, कैसे होने जा रहा है। ये बहुत ही परेशान की सूरत है कि हुकूमत आवाम के साथ क्या करने जा रही है। जबकि उसके अलावा हमको जो मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज की जो फैमिली के अंदर जो एक चल रही है कि खबर के उनके दरमियान भी कुछ सख्त जुमलों का एक्सचेंज हुआ है, कुछ इख्तलाफात सामने आए हैं, उस पर भी बताएंगे। और हम आपको ये बताएंगे जो आसिफ जरदारी और क्या इसहाक डार के दरमियान कोई तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं उनको क्या अहम मिशन सौंपा गया, इस पर भी हम कुछ बताएंगे। कुछ वो भी कर रहे हैं, हम आपको कुछ बड़ा बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि वज़ीर इमरान खान जो उनसे हैं जो हैं उनको कोविड-19 पॉजिटिव आया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और ये कोई छोटी खबर नहीं है। एक एटमी मुल्क के सरबराह का कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सेल्फ क्वारंटीन करना, आइसोलेशन में जाना एक बड़ी खबर है, क्योंकि रियासती अमूर चलाना एक छोटा काम नहीं होता। जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ थे, उनको जब उन्होंने हार्ट सर्जरी के लिए वो गए, ओपन हार्ट सर्जरी के लिए लंदन, तो यही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे और दीगर रहनुमा थे जो उनसे कहते रहे कि वो वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफ़ा दे दें वज़ीर-ए-आज़म के अहदे से, ताकि कोई और संभाल सके। ये मुल्क चलाना आसान नहीं होता। तो इसी तरह ये भी प्राइम मिनिस्टर 14 दिन के लिए करीबन आइसोलेशन में होंगे। लेकिन इसमें जो एक अच्छी बात है वो ये है कि वज़ीर इमरान खान को माइल्ड सिम्टम्स हैं, हल्की खांसी है, बुखार भी ज़्यादा नहीं है, 101 के करीब बुखार है, कोई बहुत ज़्यादा बुखार भी नहीं है। तो अभी तक उनकी हालत तसल्ली बख्श है। वो उन्होंने अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ही जो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी का जो उनको दिया गया था घर वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर, वहाँ पर उन्होंने ख़ुद को आइसोलेट किया हुआ है। और डॉक्टर फैसल सुल्तान उनका विज़िट कर चुके हैं। और इसके अलावा जो दीगर जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो डॉक्टर तैनात होते हैं वज़ीर-ए-आज़म की देखभाल के लिए, वो उनको रेगुलर चेक कर रहे हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल लिया जा रहा है। और वो सब अभी तक यही ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की हालत तसल्ली बख्श है और इतना ज़्यादा उनको कोई सीरियस इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन ये अब आप देखिए कि ये इस चीज़ की निशानी है कि पाकिस्तान में कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। और इस्लामाबाद आज जहाँ पर ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, जहाँ पर हम भी मौजूद हैं, ये इस वक्त सूबा पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा कोविड-19 केसेस आज इस्लामाबाद में सामने आए हैं। सिंध, केपी और बलूचिस्तान तीनों में इस्लामाबाद, 3 सूबों में एक शहर इस्लामाबाद से कम केसेस है। इस्लामाबाद एक छोटा सा शहर है, कोई बड़ा शहर नहीं है, 20 से 25 लाख आबादी के शहर है। यहाँ पर ये इतने केसेस आना बहुत ही परेशान कर रहे हैं। लेकिन एक जो बात जो अभी चल रही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो उनसे हैं, उन्होंने तो कोविड वैक्सीन अभी 2 दिन पहले लगवाई थी। तो हम आपको ये बताएं कि उन पर क्यों नहीं असर की। आप लोग को ये समझना होगा कि जो कोविड-19 जो साइनोफार्म जो चाइनीज़ वैक्सीन है, ये यूँ असर नहीं करती। ये आपको समझना होगा। अपने प्यारों को लगवाइए बगैर किसी परेशानी के और इस चीज़ से गलत मतलब अखज़ किए बगैर, क्योंकि कोविड वैक्सीन 2 शॉट्स में लगती है। एक शॉट पहला लगता है और फिर दूसरा इसका जो शॉट है वो 21 दिन बाद लगना होता है। तो इन 21 दिनों के दरमियान एक तो ये होता है कि जब दूसरा शॉट लग जाता है तो फिर आपके वो एक्चुअल एंटीबॉडीज़ डेवलप होते हैं जो आपको कोविड से बचाते हैं, रेजिस्ट करते हैं। दूसरा ये होता है कि ये जो कोविड से बचाने वाले जो एंटीबॉडीज़ होती है उनको भी डेवलप होते हुए 13 से 14 दिन लगते हैं। तो आप सोचिए कि अभी तो 21 दिन बाद वज़ीर इमरान खान को दूसरी शॉट लगनी थी कोविड वैक्सीन की, उसके बाद 13 से 14 दिन में उनकी एंटीबॉडीज़ डेवलप होनी चाहिए उनकी बॉडी के अंदर। तो ये तो भी पहली शॉट लगी थी, उसको भी 2 दिन हुए थे। तो बराए मेहरबानी इसका गलत मतलब मत लीजिए। अपने प्यारों को, अपने बुज़ुर्गों को जो 60 साल से ऊपर हैं, उनको कोविड वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। ये थर्ड वेव बहुत ही खौफनाक आई है और बहुत तेज़ी से फैली है और ये अगर हमने एहतियात ना की तो ये उड़ा के रख देगी। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स को लग गई है, वो लेट 70s में थे, उनको लग गई है, पहला शॉट लग गया है, आने वाले दिन में दूसरा शॉट भी लग जाएगा। तो आप प्लीज़ इससे परेशान मत होइए। हम सब लोगों को साइंस पर एतमाद रखना चाहिए और अपने पेरेंट्स को वैक्सीन लगवानी चाहिए जल्द से जल्द। तो ये तो वज़ीर इमरान खान से मुतल्लिक अपडेट थी। लेकिन अब हम बताते हैं कि जो खबरें
اب جو خوفناک آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کووڈ-19 کے علاوہ ایک اور جو عوام کے اوپر ایک جان لیوا حملہ ہونے جا رہا ہے وہ ہے مہنگائی کا. جو پی ٹی آئی کی حکومت مہنگائی اب لانے جا رہی ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے. صرف $500 ملین کی قسط لینے کے لیے IMF سے ہم نے اپنا جو اسٹیٹ بینک ہے اس کو سرنڈر کر دیا ہے. اسٹیٹ بینک نے اب صرف اور صرف اگر دیکھنا ہوگا تو مہنگائی کو تھوڑا بہت مینیج کرنا ہوگا, لیکن وہ بھی وہ مینیج کرے نہ کریں ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. باقی سب کچھ ان کا سرنڈر کر دیا. وہ اپنی مرضی سے اب انٹرسٹ ریٹ مینیج کریں گے, روپے کی قدر گھٹائیں گے, اور اس سے اب وہ طوفان آئے گا کہ آپ کو کیا بتائیں. اور اس کے لیے ہم نے جو اسٹیٹ بینک کے علاوہ جو کچھ سرنڈر کیا ہے, جو IMF کی شرائط ہم نے مانی ہے, وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم آپ دیکھیے پچھلے کچھ دنوں میں جس طرح کا مہنگائی کا طوفان آیا, 13.5% پہ اس وقت مہنگائی کی شرح جاری ہے پاکستان کے اندر. جو آٹا, چینی, سب چیزوں کے, انڈے کے, گوشت کے ریٹ کہاں پہ جا پہنچے, ڈبل سے زیادہ ہو گئے. دوائیوں کے ریٹ ڈبل ہو گئے ہیں. لیکن جو اب جو ایک اور خوفناک چیز ہونے جا رہی ہے, جو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے, PTI نے جو فیصلہ کیا ہے, ایک یہ آرڈیننس لا رہے ہیں جس کے تحت یہ 290 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائیں گے. اس کے علاوہ یہ 140 ارب روپے کی جو ٹیکس رعایتیں پہلے سے دی ہوئی تھی وہ ختم کر رہے ہیں. یعنی کہ 290 ارب اور 140 ارب کریں تو 430 ارب روپیہ یہ ادھر سے آپ کی جیب سے نکالنے جا رہے ہیں ٹیکسوں کی صورت میں. جبکہ اس کے علاوہ جو ایک اور خوفناک بجلی کا جھٹکا دینے جا رہے ہیں وہ ہے کہ پاکستان PTI کی جو حکومت ہے وہ 8 روپے 95 پیسے یعنی کہ تقریباً 9 روپے فی یونٹ قیمت بڑھانے جا رہی ہے بجلی کی, جس سے آپ کی جیب سے, عوام کی جیب سے 1134 ارب روپے نکالے جائیں گے. 1134 ارب روپے اس مہنگائی کی چکی میں پستی قوم کی جیب سے 1134 ارب نکالے جائیں گے. اور اس کے لیے جو 5.65 پیسے جو فی یونٹ قیمت ہے وہ آنے والے مہینوں میں بڑھ جائے گی. اس سے 884 ارب روپے نکالے جائیں گے. جبکہ اس کے علاوہ ایک 10% جو ہے وہ اسپیشل سرچارج اب لاگو کیا جائے گا بجلی کی قیمت کے اوپر. اس سے جو ہوگی بجلی کی یونٹ کی قیمت 7 روپے فی یونٹ بڑھ جائے گی, اور اس سے یہ ہوگا کہ 934 ارب روپے نکالے جائیں گے عوام کی جیب سے. جبکہ اس کے علاوہ ایک اینول ٹیرف بھی 1.95 پیسے, 1 روپے 95 پیسے یعنی کہ 2 روپے بڑھایا جائے گا. اور اس کی صورت میں جو بجلی کی قیمت ہوگی وہ 8.95 یعنی کہ 8 روپے 95 پیسے ہو جائے گی, مطلب 9 روپے ہو جائے گی, اور 1134 ارب روپے نکالے جائیں گے آپ کی طرف سے. جب سے اسی پچھلے جنوری اور فروری میں اس حکومت نے 3 روپے 60 پیسے بجلی کی یونٹ ابھی بڑھائی تھی, جس کی وجہ سے آپ کی جیب سے 315 ارب روپے نکالے گئے. اور اس کی وجہ سے جب بجلی کی قیمت بڑھتی ہے ظاہر بات ہے کاروبار کی لاگت بڑھ جاتی ہے, لوگوں کے کرائے بڑھ جاتے ہیں, لوگوں کے بجلی کے بل بڑھ جاتے ہیں, جو دکانیں ہوتی ہیں تو پھر ظاہر بات ہے وہ پھر اپنا جو اشیاء خرد و نوشت وہ فروخت کر رہے ہوتے ہیں, جو کھانے پینے کی اشیاء, وہ پھر ان کی قیمت بڑھاتے ہیں تاکہ وہ ان بجلی کے بل ادا کر سکیں. تو آپ سوچے تو کہ صرف 3 روپے 60 پیسے بڑھانے پر چیزیں اتنی مہنگی ہوئی ہیں کہ تقریباً ڈبل ہو گئی ہیں. تو اب 8 روپے 95 پیسے یعنی کہ 9 روپے فی یونٹ بڑھانے پر مہنگائی کہاں پر جائے گی. اور یہ ہے یہ ریاست مدینہ کا حال, یہ جو آپ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں, تو یہ بہت ہی پریشان کن ہے. اور اب دیکھیے آپ کے یعنی کہ یہ 1134 ارب روپے اور جو 315 ارب روپے دوسرے ہیں, تو اگر آپ لگائیں تو تقریباً 1450 ارب روپے صرف بجلی کی مد میں یہ حکومت نکالے گی. جبکہ اس کے علاوہ جو دوسرے میں نے 430 ارب روپے گنوائے تھے, جو 290 روپے کا نیا ٹیکس لگا کر اور 140 ارب روپے کا ٹیکس کنسیشن واپس لے کر, تو اگر آپ یہ لگا لیں تو صرف اس چند ماہ کے اندر یہ آپ کی جیب سے قریباً 1880 ارب روپے یعنی 1900 ارب روپے صرف ٹیکسوں میں یہ حکومت ہماری جیب سے نکالنے جا رہی ہے. اور پھر یہ اس مہنگائی کے علاوہ ہے جو یہ ہماری جیبوں سے نکلے گا. جبکہ اس کے علاوہ جو ایک اور خوفناک چیز ہے, یہ بہت ہی خوفناک صورت ہے. جبکہ اس کے علاوہ جو 2 اور بڑی خبریں ہیں جو ہم دینی چاہیے آپ کو, وہ یہ ہے کہ جو شریف خاندان ہے اس میں بھی اب اختلافات سامنے آئے ہیں. خبریں آ رہی تھیں کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز میں اختلافات ہوئے ہیں. ہم نے اپنے ذرائع سے کنفرم کیے ہیں خبریں, ہمارے ویل پلیس یہ بتا رہے ہیں کہ واقعی یہ اختلافات ہوئے ہیں. حمزہ شہباز اور مریم نواز کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے, جس کے بعد میاں نواز شریف نے بھی برہمی کا اظہار کیا کہ میری موجودگی میں سب کچھ ہو رہا ہے. اور وہ ملاقات جو ویڈیو لنک پر ہو رہی تھی, میاں نواز شریف لندن سے, مریم نواز اسلام آباد سے اور حمزہ شہباز لاہور سے تھے, میاں نواز شریف وہ ملاقات وہ ویڈیو لنک کانفرنس چھوڑ کر چلے گئے.
تو یہ ہوا ہے. اس کے علاوہ جو سابق صدر آصف زرداری ہیں انہوں نے بھی اپروچ کیا تھا میاں نواز شریف سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی کوشش کی, تو اسحاق ڈار صاحب نے وہ ٹیلی فون کال اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف اویلیبل نہیں ہے, لیکن اس کے دوران اسحاق ڈار اور جو سابق صدر آصف زرداری ہیں ان کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا اپوزیشن لیڈر کو لے کے. اسحاق ڈار نے کہا کہ آپ کو ہم سے طے ہوا تھا کہ چیئرمین سینٹ آپ کا ہوگا, ڈپٹی چیئرمین سینٹ جے یو ایف کا ہوگا اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہوگا, اور آپ نے یہ ایگری کیا تھا. جس پر آصف زرداری نے جواب دیا کہ دیکھیے ایک تو وہ ہمارے جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے جو قتل میں ملوث پولیس اہلکار ہیں وہ ان کے وکیل ہیں. تو انہوں نے اعظم عزیز تارڑ, تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ وہ لطیف کھوسہ وغیرہ کی کنسنٹ سے وکیل بنے تھے. اس کے علاوہ سابق صدر آصف زرداری نے کہا کہ پنجاب میں بھی اپوزیشن لیڈر کا عہدہ آپ کے پاس ہے, وفاق میں بھی اپوزیشن لیڈر کا عہدہ آپ کے پاس ہے, چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ آپ کے پاس ہے. تیسرے ایوان میں یعنی کہ آپ سینٹ میں بھی چاہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ آپ کو مل جائے, تو ہم یہ نہیں ہونے دے سکتے. ہماری اکثریت ہے سینٹ میں پیپلز پارٹی کی, تو ہمارا اپوزیشن لیڈر آئے گا. جس پر تلخ جملوں کا یہ تبادلہ ہوا اور سابق صدر آصف زرداری نے کہا کہ ہم ہر حال میں شہری رحمان جو سینیٹر ہیں ان کو ہی بنائیں گے اپوزیشن لیڈر سینٹ میں. تو یہ سب کچھ آج ہوا ہے. جبکہ اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی ہیں, اب جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے نیگوشیٹ کریں یہ استعفوں پر اور چیئرمین سینٹ کے اور اپوزیشن لیڈر سینٹ کے عہدے پر. اور اس کے لیے ہماری یہ معلومات ہیں کہ شاہد خاقان عباسی ایک دورہ خفیہ طور پر بلاول ہاؤس کا کر آئے ہیں, اور وہاں پر جو بات چیت ہوئی ہے, یہ اسلام آباد والے بلاول ہاؤس کا انہوں نے دورہ کیا ہے. اس بات چیت میں انہوں نے جو پیپل پارٹی ہے ان کی قیادت سے سپورٹ بھی مانگی ہے مفتاح اسماعیل کے لیے, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے آپ کو سپورٹ کیا تھا جب قومی اسمبلی میں یوسف رضا گیلانی سینٹ کے لیے کھڑے ہوئے تھے, تو ہم نے تمام ووٹوں کی یقینی بنائی تھی, اور چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ہم نے تمام ووٹوں کی فراہمی یقینی بنائی. وہ آپ کی وجہ سے کچھ ووٹ غلط کاسٹ ہو گئے, تو ہمارا قصور نہیں. تو آپ اب مفتاح اسماعیل کو 249 میں سپورٹ کریں, جہاں سے فیصل واڈا کی نشست خالی ہوئی ہے. تو آپ کو ان خبروں مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے, اور وزیر اعظم عمران خان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ میں ان کو صحت دیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.